بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے کہ ایک ہی ٹاور میں رہنے والے مختلف وقت میں سحری کریں، مختلف وقت میں افطاری کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے فخر ہے، میں الحمدللہ علماء کرام کی تعریف کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس بات کو سمجھنے کا موقع یونیورسٹی اور کالج میں نہیں ملا، حالانکہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویشن میری اکنامکس میں ہے، اور پنجاب یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی، ان کے ساتھ بہت سا وقت گزرا ان یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مگر جو بات اسٹرونومی کے حوالے سے میں سیکھ سکا ہوں وہ مدارس کی برکت سے۔ آپ کے سامنے میں یہ کتابیں دکھا رہا ہوں۔ فہم الفلکیات، یہ دیوبندی علماء کا ایک مدرسہ ہے، دارالعلوم کراچی، وہاں کے حضرات کی طرف سے یہ کتاب بنائی گئی، اور دیوبندی مسلک کا ہی ایک مدرسہ ہے جامعہ اشرفیہ لاہور میں، وہاں کے حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی، انہوں نے یہ بڑی زبردست کتابیں لکھیں، الہیۃ الوسطیٰ اور الہیۃ الصغریٰ۔ اسی طرح سے اہل حدیث حضرات اور بریلوی حضرات، ان اکابرین نے اس موضوع پہ بھی بہت ہی اچھی معلومات صرف نہیں دیں، بلکہ باقاعدہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ مجھے عالم بننے اور مفتی بننے کے دوران اس سبجیکٹ کا بھی پیپر دینا پڑا، امتحان دینا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمیں علماء کرام سے جو کچھ ملا، وہ بعض کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان اس کا نہ تصور کر سکتے ہیں، اور نہ وہ اس کے بارے میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ گو کہ اس کے علاوہ بھی میں نے سائنس کا نالج مختلف سورسز سے حاصل کیا، لیکن اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر کے اسٹرونومی کو سمجھنا، یہ الحمدللہ ہمیں مدارس سے یہ چیز ملی۔ تو میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری اور افطاری کو اس چیز کے ساتھ جوڑا کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس وقت تک تم سحری کا کھانا کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، جب تک صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ظاہر نہ ہو جائے۔ یعنی دونوں میں جب ڈفرینشیٹ کر سکیں تو پھر ہم نے کھانا پینا بند کرنا ہوگا۔ یہ اصل اصول ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو اگر ڈکشنری سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس میں بہت ہی غلط معنی نکل سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی شروع میں اس آیت کو سمجھنے میں دشواری ہوئی، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عدی بن حاتم ہے، انہوں نے 2 دھاگے کالے اور سفید رنگ کے باندھ لیے، اور وہ ان کو دیکھتے رہے کہ جب تک ان میں فرق ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک سحری کھا سکتے ہیں، حالانکہ یہ مراد نہیں تھی۔ تو اللہ کے ہاں دھاگے سے کیا مراد ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہورائزن پہ جو روشنی آتی ہے اس کو دھاگا کہہ دیا، نہیں، اللہ کے ہاں اس سے مراد ہے ہی وہی۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے چہرے، ان چیزوں کو صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں جہاں ہم ایسے الفاظ پڑھیں جن کا ہماری ڈکشنری کے مطابق مفہوم مختلف ہے، تو ہمیں ڈکشنری پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بتایا اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد 2 قسم کی ڈان کی علامات ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹرو ڈان اور فالس ڈان۔ فالس ڈان میں یہ ہوتا ہے کہ روشنی ورٹیکل ٹریول کرتی ہے، ہورائزن سے ہمیں ورٹیکل ایک روشنی نظر آتی ہے صبح سورج کے نکلنے سے کافی دیر پہلے۔ اس روشنی سے سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، بلکہ ٹرو ڈان جب وہ روشنی ہوریزونٹل پورے افق پر پھیلتی ہے، جس طرف سے سورج نکلتا ہے اس طرف وہ روشنی پھیلتی ہے، اس کو ٹرو ڈان کہتے ہیں۔ اور وہ وقت ہوتا ہے جس کو فجر صادق کہا جاتا ہے، صبح صادق یا فجر صادق، اور جو فالس ڈان ہے اس کو فجر کاذب کہا جاتا ہے۔ دینی کتابوں میں، آپ مسائل کی کتابوں میں صبح کاذب اور صبح صادق کے الفاظ پڑھیں گے، حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئیں گے، اور آپ اس کو ویسے ریسرچ کریں گے تو ٹرو ڈان اور فالس ڈان کے الفاظ ہوں گے۔ تو اصل سحری کا وقت اس وقت ختم ہوگا جب آپ کو ہورائزن پہ
ایک ہوریزونٹل روشنی نظر آئے گی۔ اب اس کو کیسے ہم اس پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں آج کے دور میں؟ یہ تو بہت مشکل ہے کہ کوئی وہاں صبح کے وقت دیکھنا شروع کرے اور پھر اس وقت سحری بند کرے۔ تو اس کے لیے پھر جو ہماری نظام الاوقات نمازوں کے بنے ہوئے ہیں اس میں سے ہمیں ڈیفرنس دیکھنا پڑے گا کہ کتنے فاصلے پر ہم کسی ایریا سے رہ رہے ہیں۔ وہ فاصلہ یعنی اس کو دونوں طرح سے ہمیں اس فاصلے کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ ہم ایک شہر سے 50 کلومیٹر آگے چلے جاتے ہیں، پھر بھی وقت جب تبدیل ہو جائے گا، اور اسی شہر میں ہم 2 کلومیٹر ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں، پھر بھی ٹائم چینج ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کے لیے میں نے یہ ڈائیگرام بنایا ہے۔ پہلی چیز ہم یہاں ایک وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ زمین فلیٹ نہیں ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، فلیٹ ارتھر سوسائٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری زمین فلیٹ ہے، اور ہم اس ایک ہی سورج کے غروب اور طلوع کے ذریعے سے ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر سورج طلوع ہوتا اور زمین فلیٹ ہوتی تو پوری زمین پر ایک ہی وقت میں صبح صادق ہونی تھی، ایک ہی وقت میں طلوع آفتاب ہونا تھا، اور ایک ہی وقت میں سورج غروب ہونا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ٹائم مختلف ہیں ہر جگہ کے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کی شکل یہ نہیں ہے، بلکہ زمین کی شکل اس طرح سے ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ ایک شخص یہاں پہ کھڑا ہے، اس جگہ پہ، یہاں سے حرکت کر کے اگر وہ آگے چلا جائے تو اس کے لیے سورج کے طلوع اور غروب کا وقت تبدیل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم اس جگہ کو مغرب کنسیڈر کر رہے ہیں، ویسٹ، اور اس جگہ کو ایسٹ۔ تو مشرق کی طرف اگر وہ سفر کرتا ہے تو اس سے بھی فرق پڑ جائے گا، وہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے۔ اور اگر وہ مغرب کی طرف سفر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے غروب کا وقت مختلف ہو جائے گا۔ جتنا وہ ٹریول کرے گا اس کو سورج نظر آتا رہے گا، اور سورج نظر آنے کی وجہ سے وہ روزہ افطار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر وہ ہائٹ پہ چلا جاتا ہے تو ہائٹ پہ جانا بھی ایسے ہی ہے جیسے ٹریول کر کے آگے چلے جانا۔ ہائٹ پہ جانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ یہ برج خلیفہ میں اگر وہ 50th فلور پہ رہ رہا ہے اور یہاں سے وہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، مجھے آخری کنارہ نظر آنا بھی بند ہو گیا ہے، تو اب وہ افطاری کر سکتا ہے۔ لیکن اسی وقت جب کہ اس کو سورج نظر آنا بند ہو گیا ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر رہنے والوں کو ابھی بھی سورج نظر آ رہا ہوگا اور وہ افطاری نہیں کر سکتے۔ اس سے زیادہ اوپر جو لوگ رہ رہے ہیں، ٹاپ پہ رہ رہے ہیں، ان کو ابھی سورج بہت زیادہ حصہ سورج کا نظر آ رہا ہوگا۔ وہ اپنی گراؤنڈ فلور کی اذانیں سننے کے باوجود بھی افطاری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ایک طرح سے اگلے کسی ایریا میں ہیں جو ہائٹ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہے، وہ اس جگہ پہ ہیں ہی نہیں جہاں پہ اذان ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو ایک شخص اگر یہاں سے ٹریول کرتا ہوا مشرق کی طرف آ جائے تو اس کے لیے جلدی سورج طلوع ہو جائے گا اور ڈان بھی جلدی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ ہائٹ پہ چلا جائے تو ہائٹ پہ جانے کی وجہ سے بھی اس کو گراؤنڈ فلور والوں کی نسبت پہلے سورج کی روشنی نظر آ جائے گی، اس سے اوپر والوں کو اس سے بھی پہلے نظر آئے گی، اور ٹاپ پہ رہنے والے سب سے پہلے سورج کو دیکھ لیں گے، حالانکہ سورج ابھی ان کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، ان کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو جیسے سورج پہلے نظر آ جائے گا، اسی طرح سے ان کے لیے ڈان کی جو روشنی ہوتی ہے، ٹرو ڈان کی، وہ بھی پہلے نظر آئے گی، اور اس کی وجہ سے ان کو سحری بند کرنی پڑے گی۔ اگر وہ بند نہیں کریں گے تو ایسے ہی ہے جیسے سحری کی اذان کے بعد وہ کھا پی رہے ہیں، حالانکہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہوگی، گراؤنڈ پہ اذان ہونی ہے 3 منٹ کے بعد، لیکن ٹاور کی ہائٹ پہ رہنے والوں کو سحری بند کرنی پڑے گی۔ اور یہی اصول ہوگا پہاڑ پہ رہنے والوں کے لیے۔ جو بھی جس جگہ پہ ہائٹ پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر فزیکلی ایگزامن کر سکتے ہیں تو وہ غروب کے وقت اور فجر کے وقت ایک دفعہ فزیکلی جا کر دیکھیں، کسی ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو بلڈنگوں اور دوسری کوئی ان کے سامنے ہرڈل نہ ہو، اور وہ دیکھ سکیں کہ طلوع فجر کتنے بجے ہوئی ہے اور ہمارے قریب شہر میں جو ٹائم ہے جس وقت اذان ہوتی ہے اس سے کتنا فرق ہے، اس کو وہ اپنے سامنے مد نظر رکھیں۔ اسی طرح غروب کے وقت وہ دیکھیں کہ اذانیں تو ہو گئی ہیں مگر سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یا نظر آنا بند ہو گیا۔ اگر 2 منٹ بعد سورج کے نظر آنا بند ہوتا ہے تو وہ 2 منٹ کا فرق کنسیڈر کریں گے۔ تو یہ اصول کسی بھی جگہ پہ دنیا میں کوئی شخص ٹریول کر رہا ہو یا وہ ہائٹ پہ ہو،
اس کے لیے یہ اصول ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ ہم عام طور پہ بسوں میں اور ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے تو خیال رکھتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر میں ہوں، پچھلے شہر کا ٹائم تو میں نہیں لگا سکتا، لیکن ہائٹ پہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہم کنسیڈر نہیں کرتے کہ جی میں اسی جگہ پہ تو ہوں، ٹھیک ہے اوپر ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ نہیں، اوپر سے بھی فرق پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فلور ہم اوپر جاتے ہیں تو 1 سیکنڈ کا فرق پڑ جاتا ہے، اگر آپ 60 فلور پہ چلے جاتے ہیں تو 1 منٹ کا تقریباً فرق پڑ جائے گا۔ آپ کی افطاری کا ٹائم آپ کو چاہیے کہ تاخیر کریں اور سحری میں آپ جلدی بند کریں۔ اس کا ایک آئیڈیا جو یہاں کے، چونکہ میں یہاں پہ UAE میں ہوں پچھلے 10-12 سال سے، اور یہاں کے علماء اس کے لیے باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا ڈیفرنس رکھنا ہوگا، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ مغرب کے وقت افطاری کے لیے آپ نے تقریباً 2 منٹ کا فرق رکھنا ہے اگر آپ 80th فلور سے لے کے 150th فلور تک ہیں، اور 150 سے اوپر ہیں تو پھر آپ نے 3 منٹ بعد افطاری کرنی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ 50ویں فلور پہ ہیں، زمین سے 50 فلور اوپر ہیں، تو آپ کو 1 منٹ کا فرق افطاری میں تقریباً رکھنا چاہیے۔ سحری میں بھی اسی طرح آپ نے سحری 1 منٹ پہلے بند کر دینی ہے اگر آپ 50th فلور سے اوپر ہیں اور 80th تک ہیں، اور 80th کے اوپر ہیں تو پھر آپ کو 2 منٹ پہلے سحری بند کر دینی چاہیے، اور اگر آپ 150th فلور پہ ہیں تو آپ کو 3 منٹ پہلے بند کر دینی چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ فزیکلی آبزرو نہیں کر سکتے کہ یہاں ڈان کتنے بجے ہے، تو آپ نے اندازہ کرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ اگر فزیکلی آپ ایگزامن کر لیں تو پھر آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اس کا ہم نے یہ خلاصہ بنا دیا کہ 50 سے 80 تک فلورز پر رہنے والوں کے لیے وہ سحری کا جو مقامی وقت ہوگا جو گراؤنڈ فلور پہ ہے، اس سے تقریباً 1 منٹ پہلے سحری کھانا بند کر دیا کریں، اور افطاری تقریباً 1 منٹ بعد کریں۔ اور 81 سے 150 تک جو فلورز پہ رہتے ہیں، وہ گراؤنڈ فلور پر جو سحری کا وقت ہے اس سے 2 منٹ پہلے سحری بند کر دیں اور افطاری کے لیے 2 منٹ انتظار کریں۔ اور 150 سے اوپر جو فلورز پہ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سحری کا جو گراؤنڈ فلور کا ٹائم ہے اس سے 3 منٹ پہلے سحری بند کریں اور افطاری کے لیے 3 منٹ مزید انتظار کریں۔ اصل اس میں وہی ہے کہ چونکہ وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے تو اذانیں ہونے کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے لیے بھی وہی ٹائم ہے افطاری کا اور سحری کا، اور یہ بات کوئی علماء کی نہیں ہے۔ بعض لوگ ان چیزوں کو علماء کی طرف سے سختی کہہ دیتے ہیں، یہ ایک ہمارے دین کا حسن ہے اور یہ سائنسی بات ہے، سائنٹیفیکل بات ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہم 150ویں فلور پہ نان مسلمز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی غروب آفتاب پہ سحری ہم کریں گے، اور ہم گراؤنڈ فلور کے مطابق افطاری کر لیتے ہیں، اور وہ نان مسلم کہتا ہے ابھی تو سورج نظر آ رہا تھا، تمہارا دین یہی ہے، تمہیں اتنا نہیں پتہ کہ تم جس جگہ پہ ہو یہاں سے سورج ابھی بھی نظر آ رہا ہے اور تم نے افطاری کر لی ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے دین کا ہی اس کو نان سائنٹیفک ہم شو کریں گے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ بے شک اذانیں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں تو جو دین نے بتایا ہے ابھی ہم ایسی لیول پہ ہیں کہ ہم افطاری ابھی نہیں کر سکتے، تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ یہ لاجیکل ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں ایسی حکمت عطا فرمائی کہ ہم بڑے ایک اعتماد کے ساتھ اس کو سائنٹیفک اور لاجیکل طریقے سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی۔